پروگرام حالات حاضرہ دیکھنے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام ناظرین۔ آج شیخ رشید کی پریس کانفرنس پہ بات کریں گے، مگر پہلے میں نواز شریف کی ایک تقریر آپ کو سنانا چاہتا ہوں، یہ سنیں پھر بات کرتے ہیں۔ جی بہنوں، انہی لوگوں نے محب وطن اکبر بگٹی کو شہید کیا۔ انہی لوگوں کو محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی شہادت سے قبل لکھے گئے خط میں اپنی موت کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ انہی لوگوں نے بلوچستان اور سندھ میں ہمارے فضائی اڈے غیروں کے ہاتھوں میں گروی رکھے۔ آپ جانتے ہیں جہاں سے ڈرون اڑتے تھے۔ انہی لوگوں نے 12 مئی کراچی اور لال مسجد اسلام آباد جیسے قتل عام کروائے۔ ہمارے غیرت مند بلوچ بھائیوں اور بہنوں کی محرومی کے ذمہ دار بھی یہی لوگ ہیں۔ بہنوں، انہی لوگوں نے محب وطن اکبر بگٹی کو شہید کیا۔ ناظرین، یہ نواز شریف کی تقریر سوشل میڈیا پہ آج چل رہی تھی، میں نے سوچا آپ کو بھی سنواؤں۔ انہی لوگوں نے کن لوگوں پہ یہ الزام لگانا ہے؟ آپ فضائی اڈے میں تو نہیں کسی کو جا کے دے سکتا، یا آپ تو نہیں دے سکتے۔ سیدھی بات ہے کہ یہ پاک فوج کے جرنیلوں کو کہہ رہے، صاف بات ہے۔ یہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ پہلی دفعہ نہیں کوئی اس طرح کا بیان، کافی پرانی ویڈیو ہے میرا خیال ہے، کئی دفعہ انہوں نے بیانات دیے، پچھلے دنوں بھی ان کے بیانات چل رہے تھے فوج کے جرنیلوں کے خلاف۔ اچھا، سب سے پہلے جو فوج کے جرنیلوں کے خلاف بیانات ہیں، اس کا آغاز کس نے کیا؟ یہ نواز شریف اینڈ کمپنی ہے، یہی وہ لوگ ہیں۔ انہی لوگوں نے سب سے پہلے لوگوں کو بتایا کہ فوج جو ہے وہ پاکستان کی محب وطن نہیں ہے، ان کی تقریریں بتا رہی تھی۔ اور پھر بے نظیر نے جس طرح نواز شریف خود کہہ رہا ہے کہ ایک خط لکھا، عمران خان نے بھی خط لکھا سپریم کورٹ میں کہ میری جان کو خطرہ ہے، بعد میں عمران خان کے بھی اوپر حملے ہوئے۔ تو یہ عادت جو فوج کے خلاف جس کا آغاز نون لیگ نے کیا تھا، آج کون سا ایسا کوئی ایسا کارنامہ انجام دیا نون لیگ نے کہ ان کی آپس میں گٹھ جوڑ ہو گیا؟ ہمارے جرنیل کس طرح یہ چیزیں بول رہے ہیں کہ سر عام یہ تقریروں میں لوگوں کو بتا رہے ہیں، اور وہاں سے اگر میرے سے پوچھے تو لوگ اپنے جرنیلوں کے خلاف ہوئے۔ وہاں سے لوگوں کو پتہ چلا جب انہوں نے بتایا کہ عمران خان تو بعد میں، ابھی 3.5 سال کی بات ہے، اس سے پہلے کی تقریریں ان کی موجود ہیں۔ کوئی لوہے کے چنے، زرداری نے بھی دھمکیاں دی، یہ آپ کا خواجہ آصف ہے، اس کی بھی تقریریں آج موجود ہے کہ آپ نے ایسا کارنامہ انجام نہیں دیا، مگر خرچہ آپ پہ بے شمار ہوتا ہے۔ اور بھی نون لیگ کے لوگوں کے بیانات آپ سب کے علم میں۔ آج عوام پہ ظلم کیا جا رہا ہے، اور جن لوگوں نے عوام کو یہ راستہ بتایا ان کے ساتھ دوستی ہو، یہ ہے افسوسناک پہلو۔ سب سے پہلے تو اگر آپ نے احتساب کرنا تو یہ نواز شریف اینڈ کمپنی کا کریں۔ لوگ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی عزت کریں، ہم بھی عزت کریں گے، آپ کی سارے کریں گے جب آپ عوام کو عزت دیں گے، جب آپ عوام کی عزت کا خیال رکھیں گے۔ لیکن ایسے نہیں ہوتا کہ آج جیسے شیخ رشید کی پریس کانفرنس، وہ جو بھی تھی پروگرام جو بھی تھا، کل سے یہ سب کو پتا تھا کہ شیخ رشید کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ رات 7:30 بجے کہ خواب میں کسی نے دیکھ لیا کہ شیخ رشید کا انٹرویو ہونا ہے، ایجنسیوں کے لوگ لے کے آئے ہیں، اس کو گھسیٹ کے لائے ہیں، اس کی وگ اتر گئی ہے، یہ ہے وہ، ایک باتیں پھر کہاں سے پتہ چلتی ہیں؟ آج شیخ رشید جو ہے اس کو یہ کہا گیا کہ آپ کو یہ پریس کانفرنس کرنی پڑی۔ پھر جہاں پہ پریس کانفرنس ہوتی ہے، کم از کم وہاں پہ یہ خیال کیا کرے کہ کوئی بندہ چینجنگ کر لیتا ہے، لگ رہا ہے کہ پیچھے پھر کوئی وردی والی سرکار کھڑی ہے، تو مذاق اپنا ہم خود بناتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مشرف کے دور میں بگٹی کا قتل ہوا، اس کے بعد جو اس طرح بے نظیر کے اوپر 12 کو حملہ ہوا، پھر بعد میں بے نظیر ماری گئی، تو نواز شریف تو ڈائریکٹ ان کے اوپر الزامات لگا رہا ہے، ہمارے جرنیلوں کے اوپر، اس وقت کے جرنیلوں کے اوپر۔ پھر قمر جاوید باجوہ کے بارے میں بھی پچھلے دنوں باقاعدہ طور پر یہ کہا گیا کہ جناب
اس کو بھی کٹہرے میں لانا پڑے گا. پھر شہباز شریف فوری طور پہ پاکستان گیا, آیا, بھاگ دوڑ شروع ہوگی. تو جناب میں یہ اپنے جو جرنیل ہیں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ڈیل وہ کریں جو عوام کی بہتری کے لیے ہے. جو آپ کی بہتری کے لیے وہ تو یہ لوگ آپ کو ملتے رہیں گے, اس میں ناراض ہونے کی بات نہیں ہے. مطلب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, یہ لوگ تو جو نواز شریف اینڈ کمپنی ہے, ان کو کل پھر آپ کی کوئی گڑبڑ ہوگی, کل پھر آپ کے ساتھ ہی ہوں گے. جب طیارہ اغوا کا کیس ہوا, وہ یہ کیا نام تھا مشرف کا, تو نواز شریف شہباز شریف ہی اس میں ملوث تھے نا. وہ بھی تو ایک چیف آف آرمی سٹاف تھا, وہ بھی تو ایک فوج کا بندہ تھا. تو کس طرح آپ یہ چیزیں بھول جاتے ہیں کہ ان لوگوں نے یہ سب کچھ کیا, عمران خان نے تو کیا ہی کچھ نہیں, اس کو پکڑ کر آپ نے بے شمار جھوٹے مقدمات بنا کر جیلوں میں ڈال دی. شیخ جی نے تو آج یہ بات کہی کہ سب کو معاف کر دینا چاہیے, مگر آپ ان لوگوں کو صرف معاف بھی کر دیتے ہیں, ان کے ساتھ دوستی بھی کر لیتے ہیں جہاں بھی آپ کے مفادات ہیں. اگر آپ عوام کو جس طرح میں نے کہا کہ عزت دیں گے تو عوام آپ کے جناب سوچ بھی نہیں سکتے کہ اگر 10% آپ عزت دیں گے وہ 100% عزت آپ کی کریں گے. ہماری تو عوام بڑی اچھی ہے. یہ دیکھو ایسے کے بندے ملنے ہیں جو 5-5 ہزار روپے میں بک کر کل نون لیگ کے جلسے میں جا رہے. کسی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ کروڑ روپیہ دے دو, کسی کو کہہ رہا کھانا اتنے لوگوں کا دے دو, کسی کو لوگوں کے پاس اس کا مطلب پیسہ ہے. عوام کے پاس پیسہ ہے, جو امیر لوگ ہیں ان کے پاس کہاں سے پیسہ آتا ہے؟ کوئی ان کے اظہار ہے, کوئی نجائز بزنس ہوں گے, آپ کو نہیں نظر آ رہا یہ سب کچھ؟ آج پاکستان میں جو لوگ کہتے ہیں جناب کہ پاکستان کا جو بلا کر کیا وہ اداروں میں بیٹھے لوگوں نے کیا, لیکن جب آپ عوام کی حالت دیکھتے ہیں, 5-5 ہزار پہ بکتے ہیں, تو میرا خیال ہے عوام کو بھی صحیح سزا مل رہی ہے. پھر اس طرح کی کوئی دعوے کر رہا ہے میں اتنے بندے لے کے آؤں گا, تو آپ بے فکر رہے جی, میں اپنا خرچہ دوں گا, ٹرانسپورٹ کا دوں گا, یہ دوں گا, وہ دوں گا. جو قومیں بھی ترقی کرتی ہیں ان کو اس طرح نہیں چلایا جاتا, پہیے لگا کے نہیں چلایا جاتا کہ ان کے پاؤں کے نیچے پہیے لگا کے لے کے جاؤ نا. وہ خود بخود آتے ہیں, وہ خود پہلے اتنی کون سی ضرورت ہے کہ وہاں پہ جلسے کرنے کی, کون سی اتنی بڑی ہمارے ملک نے ترقی کر لی نواز شریف کے دور میں یا کسی کے دور میں کہ اوپر سے پھول برسائے جائیں؟ کون سا وہاں پہ اتنا بڑا, ہمارے لوگ آٹے کی لائنوں میں مر جاتے ہیں, اسکول ہمارے چلا نہیں ہم سکے, جو تعلیم کا مسئلہ ہے, پرائیویٹ اسکول ہم کر رہے ہیں. یہ پھولوں کی جو پتیاں ہیں, آپ کو پتا بے نظیر کی تصویریں بھی انہوں نے گرائی تھی ننگی. تو یہ لوگ جتنے ہیں یہ پاکستان کے مخلص نہیں ہیں. مجھے بتائیے, جو لوگ پیسہ لگا رہے, کل کو انہوں نے نکالنا بھی تو آنا پیسہ بھی, وہ جرائم کریں گے. جب بڑے بڑے وہ جرائم کریں گے, پھر یہ لوگ ان کی سفارش کر کے ریلیف دیں گے ان کو, اور ریلیف دینے کے بعد وہ پھر آ جائیں گے کسی نہ کسی جگہ پہ آ کے پھر لوگوں کا بیڑا گرک کریں گے. یہ لوگوں کا بیڑا گرک نہیں ہوتا, یہ ملک کا بیڑا گرک ہوتا ہے, یہ قوم کا بیڑا گرک ہوتا ہے. سیاسی مذہبی جماعتوں نے اس کا دھندا بنایا ہوا ہے, اور یہ خطرناک دھندا جو ہے ملک کو لے ڈوبا. پاکستان کی جو حالت ہوئی ہے وہ کسی سے چھپی ہوئی تو نہیں ہے نا. جو لوگ دوسرے ممالک میں رہتے ہیں وہ دیکھتے ہیں یہاں کون لے کے جاتا ہے اپنی بسوں پہ لیڈروں کے. میں تو کبھی کوئی جلسہ دیکھا بھی نہیں, اگر میرے سے پوچھے تو. دیکھیں یہ لوگ لندن میں بھی رہتے ہیں, جو بھی یہ دیکھ لیں لندن میں رہنے کے باوجود حالت کیا ہے, اور بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا تعلق یہ ایک ایسے بندے کے ساتھ ہے جس کو 3 دفعہ وزیر اعظم بننے کے بعد چوری کا الزام لگانے پر نکال دیا گیا. پوری دنیا آج تعارف بن چکا اس کا کہ وہ چور ہے, کہیں سے بھی گزرتے ہیں. اب یہ کل جلسہ ہے ان کا, اطلاع یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ جائیں گے اس جلسے میں, اور وہاں پہ عمران خان کے نعرے لگے گے, اور اس سے آج ہی اس چیز کا آغاز ہو گیا. اور یہ سخت پریشان ہے پنجاب پولیس وہاں, اور پولیس کو کہا کہ ان کو مارو, آپ وہاں پہ ماریں گے. یہ سول میں افواہیں چل رہی ہیں کہ فوجی جا رہے ہیں وہاں. تو جناب اس طرح نہ ملک چلتے ہیں نہ ہی سسٹم چلتا ہے. اس طرح صرف آپ کو ایک عارضی طور پر, جس کو آپ کہتے ہیں نہیں عارضی کیمپ لگا لیا, اور عارضی کیمپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. میں آپ کو بتا دوں, عارضی کوئی بھی چیز ہو وہ آپ کو فائدہ نہیں دیتی. نہیں, بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہے. تو آغاز جن لوگوں نے کیا فوج کے خلاف, وہ ہیں اصل میں باغی, بغاوت کے کیس ان پہ ہونے چاہیے.
نہ کہ عام پبلک کو آپ ختیجہ شاہ کو پکڑ کے دے دے، سنن جوید کو پکڑ کے اندر دے دے، لڑکیوں کو دے دیں، فلاں کو دے دے. کوئی خدا کا خوف کریں جناب. آج بھی آپ کو سوچنا چاہیے پاکستانی عوام کے بارے میں، نہ کہ ان چور سیاستدانوں کے بارے میں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ.